السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی خان اسلامک چینل۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دین اسلام کی سچی اور معتبر باتوں کے ساتھ۔ اگر آپ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال پر جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے: کیا مرد کو عورت پر برتری حاصل ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں؟ کیا اسلام عورت کو کمتر سمجھتا ہے یا یہ سب ایک غلط فہمی ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا اصل مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہاں قوام کا مطلب ہوتا ہے محافظ، ذمہ دار، نگہبان اور کفیل۔ یعنی اسلام نے مرد کو اختیار نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مرد کو عورت پر برتری کس بنیاد پر حاصل ہے؟ اسلام میں اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ فطری فرق۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طور پر مضبوط اور قوت والا پیدا کیا تاکہ وہ مشقت کرے، خاندان کی حفاظت کرے اور بحران میں سہارا بنے۔ یہ طاقت صرف فائدہ نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ دوسری وجہ ہے مالی کفالت کی ذمہ داری۔ اسلام میں مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے، ان کی ضروریات پوری کرے، ان کے لیے کمائے، جبکہ عورت کی کمائی اس کی ملکیت ہوتی ہے، چاہے تو وہ خرچ کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس لیے مرد کو گھر کی قیادت اور فیصلہ سازی کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدل اور مشورہ لازم ہے۔ تیسری وجہ خاندان کے نظام کی قیادت۔ جیسے ایک کمپنی کا ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اسی طرح ایک گھر کا بھی قائد ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ کردار مرد کو دیا ہے، لیکن واضح کر دیا ہے کہ قیادت شفقت اور عدل پر مبنی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اسلام عورت کو کمتر نہیں سمجھتا بلکہ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی ہر روپ میں عزت دیتا ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت اور وقار اور تحفظ کے لیے ایک مکمل نظام ہے۔ تو یاد رکھیں، مرد کو عورت پر جو برتری دی گئی ہے وہ ذمہ داری، محافظت اور کفالت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ ظلم، غرور یا زیادتی پر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کردار دیا ہے، اور اسی میں سکون اور عدل کا راز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور علی خان اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔